بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کا ایک خوبصورت واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ توجہ سے سنیے گا، امید ہے آپ کو سرور دے گا۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ تو چلتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ حضرت امام زرقانی نے لکھا ہے کہ ایک دن حضور سیر کرتے کرتے باہر کھلی وادیوں میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک چراگاہ میں وفد طارق رکا ہوا تھا اور ان کے اونٹ وہاں چر رہے تھے۔ ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا۔ اہل قافلہ سے کہا کہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا بیچتے ہیں۔ حضور نے پوچھا کتنے کا؟ انہوں نے رقم بتائی۔ سودا طے ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں کوئی تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں تھا، میں تو سیر کرتا کرتا آیا، میرا تمہارا سودا بن گیا۔ اب یہ اونٹ مجھے دے دو اور میں اپنے شہر میں جا کر اس کی قیمت تمہیں بھیج دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ حضور نے اونٹ پکڑا، چل دیے۔ وہ حضور کو دیکھتے رہے۔ جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یار ایک شخص آیا، اونٹ ادھار لے گیا، تم نے اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا۔ جب کسی کو نقد سودا دیتے ہیں نا تو اس کا اتا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، لیکن ادھار دیں تو آپ اسے جانتے ہوتے ہیں، یا درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے یا کوئی چیز گروی رکھتے ہیں۔ تو کہا ایک شخص آیا، اسے تم جانتے نہیں، اس نے اپنا پتہ بھی نہیں بتایا، اونٹ بھی قیمتی اور وہ لے گیا۔ یار کس نے اس کا پتہ ہی نہیں پوچھا، نہ اس نے کوئی شے گروی رکھی، نہ کوئی ضامن دیا، تو تم نے کوئی کسی نے بھی پتہ نہ پوچھا۔ ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو اس منظر کو دیکھتا رہ گیا۔ دوسرا بولا یار میں تو اس کی زلفوں کے پیچ و خم میں کھو گیا۔ تیسرا بولا یار میں تو اس کی آنکھوں میں ڈوب گیا۔ سبحان اللہ، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے، تو وجے میرا یار نے ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جے او نکلے سیر کرن نوں، سارا گلشن سیز نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے، جے او ہتھ پھلاں وچ رکھدا تے ہتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے، وچ سونا کجل سہاوے، اکھ ابرے تے انج پیا جاپے، جویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا، چال نہ جھلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متاں بے ادبی ہو جاوے، تے جے او کھولے پیچ زلف دے، آتے راہی راہ بھل جاوے، کی اجاز نظر اچ او دی، جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مولی دنیا، کوئی ورلائی جان بچاوے، علم خدا نے اینا دتا، عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے انی دتی، علماں وچ نہ آوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ سبحان اللہ۔ تو کہا جو بھی ہوا تم اس کے حسن میں کھو گے، اور وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ لیکن اگلے لفظ سنیے اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے سنیے۔ جب انہوں نے کہا نا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا، امام زرقانی نے لکھا ہے، کہتے ہیں جب انہوں نے یہ بات کہی نا تو اب تک خاموش بیٹھی قافلے کی سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطبہ کر کے کہا اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو میں ضامنہ ہوں، قیمت مجھ سے لینا۔ خبردار کسی نے اس کے خلاف بات کی تو کہا اچھا تم مجھ سے جانتی ہو؟ کہا میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہو؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے نا میں نے خیمے کی اونٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اس کا چہرہ اتنا سوہنا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر گزری،
हजूर के गुलाम आ गए। काफिले वाले कौन हैं जिनसे हमारे आका ने ऊंट खरीदा? उन्होंने कहा जी हम हैं। कहा कि ये हजूर ने तुम्हारी जियाफत के लिए खजूरें भेजी हैं और ये रही तुम्हारी कीमत। उन्होंने कहा कीमत तो बाद में लेंगे, हम तो खुद बिक गए, हमें ये बता वो प्यारा रहता कहाँ है? तो उन्होंने बताया वो खजूरों का झुंड दिखाई देता है ना, वो मदीना, ये उस महबूब का डेरा है। अल्लामा ज़रकानी लिखते हैं सारा वफद उठा और जाके हजूर के कदमों में बैठ गया। तेरी तक की अदामाओं में मुरीद हो गई। तो ऐसा हुस्न अल्लाह ने अपने महबूब को अता किया जो देखता वो देखता ही रह जाता। देखने वाले कहा करते अल्लाह अल्लाह याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी।